رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ حاضرین محترم، اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، ایک وفد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر پہنچا، اور جب وہ واپس جانے لگے تو صحابہ کرام آپس کے اندر مشورہ کرنے لگے کہ اس قافلے کا امیر کس کو بنایا جائے، سربراہ کس کو بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کسی اور صحابی کا نام لیا، حضرت عمر نے اقرا بن حابس کا نام لیا۔ اب ان شیخین کے درمیان، ان بزرگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابوبکر کہتے تھے کہ فلاں کو امیر بنایا جائے، حضرت عمر کہتے کہ فلاں کو امیر بنایا جائے، حتیٰ کہ ان کی آواز کچھ بلند ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی جلوہ گر ہے اور آپس کے اندر ان کا اختلاف ہوا اور ان کی آواز تھوڑی بلند ہوئی۔ فوراً جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کر اللہ رب العزت کا یہ پیغام سنایا، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کہا ایسے اپنے نبی کے سامنے بات نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے کے سامنے بات کرتے ہو، کبھی اونچی آواز میں بولتے ہو اور کبھی بے ادبی کے لہجے کے اندر بولتے ہو۔ کہا کبھی بھی ایسی آواز اپنے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ فرمایا اس کا سزا کیا ملے گی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ رب العزت تمہاری ساری زندگی کے نیک اعمال کو ضبط فرما دے گا، تمہارے اعمال کو ضائع فرما دے گا، برباد فرما دے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی، اور اللہ رب العزت تمہارے نیک اعمال کو ضبط فرما دے گا۔ حاضرین محترم، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ جب یہ آیہ مبارکہ کو سنتے ہیں، آپ کہنے لگے یا رسول اللہ، خدا کی عزت کی قسم، اب اس آیہ مبارکہ کے اترنے کے بعد ساری زندگی آپ کی بارگاہ کے اندر کبھی بھی بلند آواز سے بات نہیں کروں گا، جب بھی بات کروں گا سرگوشی کیا کروں گا، کان کے اندر بات کیا کروں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی بھی میری آواز بلند ہو جائے اور میرے اعمال ضائع چلے جائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ جب اس آیہ مبارکہ کو سنتے ہیں تو آپ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جب بیٹھے ہوتے تو اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دوبارہ پوچھا کرتے، عمر ذرا اونچا بولو کہ تم کہہ کیا رہے۔ حاضرین محترم، اس انداز سے اس آیہ مبارکہ پر عمل کیا کرتے، اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ آپ کی قدرتی طور پر آواز کچھ بلند تھی، اونچا بولتے تھے، عادت مبارکہ تھی۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا، گھر کو بند کر لیا اور اپنے آپ کو گھر کے اندر مکفن کر لیا، اور کچھ دن ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا، کہا میرا غلام ثابت نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں پر ہے؟ بتایا گیا کہ حضور جب سے یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، جب سے اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا ہے، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا، گریہ ازاری کرتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں کہ مولا میری تو آواز ہی بلند ہے، تو میں حضور کی بارگاہ کے اندر اگر تھوڑی سی بھی آواز بلند ہوئی تو میرے اعمال تو ضائع چلے جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تمہاری نیت پر کبھی شک نہیں کیا جا سکتا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرو اور اللہ رب العزت تمہیں مقام شہادت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت تم سے راضی ہو جائے؟
حضرت ثابت کہنے لگے حضور میں اس بات پر راضی ہوں. تو آقا کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. تو حضرت محترم یہ آیہ مبارکہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے اندر خاص نہ تھی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی یہ حکم اسی طرح ہی موجود ہے. آج بھی اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب بندے جب حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، حضور کے روضے پر جب حاضری دیتے ہیں، مدینہ المنورہ کے اندر جب پہنچتے ہیں تو ادب کے ساتھ اپنی آنکھوں کو جھکا لیا کرتے ہیں. ادب گاہیست زیر آسماں از عرش لاز و تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا. کہا کہ عرش بری کے نیچے ایک متبرک جگہ دربار رسالت ہے جہاں پر جنید بغدادی اور بایزید بستامی بھی آتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھی ادب کے ساتھ جھک جایا کرتی ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ مدینہ المنورہ کے اندر درس حدیث دیا کرتے تھے. سنیے، درس حدیث دیتے تھے اور آپ کے حلقہ کے اندر بہت بڑا ہجوم لوگوں کا ہوا کرتا تھا. لوگ کثرت کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ آپ کی مجلس کے اندر آیا کرتے. کسی نے مشورہ دیا، کہا کہ اتنی تعداد بڑھ چکی ہے، آپ ایک مکبر رکھ لیں، آپ کوئی بات کیا کریں اور وہ شخص اس بات کو اونچی آواز سے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کرے تاکہ تمام لوگوں تک آسانی سے آواز آپ کی پہنچ جائے، آپ کی بات پہنچ جائے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے، کیا تم نے اللہ کا یہ پیغام نہیں سنا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو؟ کہا کہ میں اگر مکبر رکھوں گا، اونچی آواز والا رکھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دربار مصطفیٰ کے اندر ہم بے ادبی کا گمان بھی ہمارے اندر موجود ہو، بے ادبی کا شائبہ بھی ہم تک پہنچے. کہا اس بات کو میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی اونچی آواز والا رکھا جائے کہ جو مدینہ المنورہ کے اندر اونچی آواز سے لوگوں کو بیان کیا کرے. حاضرین محترم، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ مدینہ المنورہ کے اندر جا رہے ہیں اور ریت کے ذروں کو چومتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں مجھے ان ذروں سے محبوب کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے. جہاں پر بھی پائے حضور ہے وہیں عرش ہے، وہیں طور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی مدینہ المنورہ کے اندر رہے، صرف ایک فرضی حج کے لیے مکہ شریف گئے اور واپس پلٹ آئے اور چند گھونٹ پانی پیتے، معمولی خوراک کھاتے. کہیں قضائے حاجت کے لیے بھی باہر جانا پڑے تو کم از کم مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے. ایک حج کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ سے باہر مجھے موت آ جائے. ساری زندگی مدینہ المنورہ کے اندر رہے اور تعظیم کرتے رہے، ادب کرتے رہے. اور جب مدینہ المنورہ کے اندر چلتے تو دیواروں کے ساتھ لگ لگ کر چلتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی جگہ پر میرا قدم آ جائے جہاں پر مصطفیٰ کے قدم لگے. اور دیواروں کو بوسے دیتے جاتے اور کہتے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ کی نگاہیں پڑی ہوں گی. اے پائے نظر ہوش میں آ، کوئے نبی ہے، یہاں آنکھوں سے بھی چلنا بے ادبی ہے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ مدینہ المنورہ کے اندر جاتے ہیں، آپ کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھ جاتا ہے. آپ کے پاؤں کے اندر جب کانٹا چبھتا ہے خون بہنے لگتا ہے. آپ آہوزاری نہیں کرتے، چیخ و پکار نہیں کرتے، اپنے پاؤں کو پکڑتے ہیں، اس کانٹے کو باہر نکالتے ہیں، اس کانٹے کو سامنے رکھتے ہیں اور کانٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے خار صحرائے نبی. خار کہتے ہیں کانٹے کو. اس کانٹے کو مخاطب کرتے ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مدینہ المنورہ کے راستہ کے اندر آپ کو کانٹا لگا ہے، اس کانٹے کو نکال کر کہتے ہیں اے خار صحرائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے؟ توجہ چاہوں گا. اے خار صحرائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے؟ آ میری جان دل میں ہے رستہ تیرا، آ میری جان دل میں ہے رستہ تیرا. تو اللہ والے حضور کی بارگاہ کا ادب، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر
تب ہوا کرتا تھا، آج بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب بندے، عشاق، غلامی رسول کا دم بھرنے والے آج بھی جب مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں تو ان کی آنکھیں ادب سے، شرم سے جھک جایا کرتی ہیں، اور ہر طرف ایک ادب، سراپا ادب بن کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور اپنے دل سے یہ پکارتے ہیں، یہ عرض کرتے ہیں کہ کروں آقا چراغاں یوں تیرے روزے کی جالی پر، کروں آقا چراغاں یوں تیرے روزے کی جالی پر، کہ آنکھوں کے دیے رکھ دوں تیرے روزے کی جالی پر، اور ہزاروں بار گر اللہ مجھ کو خلق فرما دے، یعنی اللہ رب العزت اگر ہزاروں بار بھی مجھے پیدا فرما دے، ہزاروں بار گر اللہ مجھ کو خلق فرما دے، تو میں ہر بار مٹ جاؤں تیرے روزے کی جالی پر، اور آیا مل بھی اگر جائے متائے کیسر و کسرا، آیا مل بھی اگر جائے متائے کیسر و کسرا، تو میں سب کچھ قربان کر ڈالوں تیرے روزے کی جالی پر۔ اور ایک نبینا شاعر ہے، وہ دربار رسالت کا ادب حضور کی بارگاہ کے اندر اپنی حاضری کس طرح پیش کرتا ہے۔ نابینا ہے، ساری زندگی اس نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا در نہیں دیکھا، مدینہ المنورہ نہیں دیکھا، اور ساری زندگی تڑپتا رہا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کرتا ہے کہ آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری وقت ہے اور نابینا ہے، شاعر ہے، اور عرض کرتا ہے، کہتا ہے حضور آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اور جالیاں دیکھوں کہ دیوار و در و بام حرم، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے۔ نابینا ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے، آخری خواہش بیان کرتا ہے، ساری زندگی جس نے رونق نہیں دیکھی، اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے، مولا میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ادب، حضور کی اتباع، تعظیم ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنہوں نے سنتے ادا کرنی ہے وہ سنتے